جو پراپرٹی کسی شخص کے پاس ہے اس کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں۔ نمبر 1، اس میں اس کی رہائش ہے یا ذاتی استعمال میں ہے، دکانداری کر رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، اس نے اپنے لیے سیر و تفریح کی جگہ بنا رکھا ہے، فارم ہاؤس بنا رکھا ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ مکان ایک ہے یا زیادہ، بات ختم۔ نمبر 2، پراپرٹی ہے کرائے کے لیے، مکان ہے کرائے پہ دیا ہے، دکان ہے، جو بھی ہے کرائے کے لیے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ آئے، کھائے، استعمال کرے، بچائے، جب سالانہ حساب کرے تو اس کرائے کی رقم میں سے جو بچے گا اس پر زکوٰۃ۔ پراپرٹی کی تیسری صورت کہ وہ برائے فروخت ہے، پیسے آئے پلاٹ لے لیا کہ جب قیمت زیادہ ہوگی بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس کی قیمت خرید پر نہیں، کرنٹ ویلیو پر۔ آج جب زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی اور پراپرٹی کے بارے میں پوچھنا تو پوچھیے۔ ایک شخص کی پراپرٹی ہے برائے فروخت اور کھڑا بندہ ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن بکتی نہیں، اور جائیداد بھی کروڑوں میں ہے اور زکوٰۃ بھی لاکھوں میں تو ہے ہی، 2 کروڑ کی ہے، 5 لاکھ زکوٰۃ ہے۔ اب پہلے بابا بڈھا ہے، 5 لاکھ کہاں سے آئے، مشکل نظر آتی ہے، اور ماشاءاللہ 10 کروڑ کی بھی جائیداد ہے۔ جب 10 کروڑ کی جائیداد 25 لاکھ زکوٰۃ ہے تو کہاں سے آئے؟ مسئلہ یہ سن لیجیے، جو چیز برائے فروخت ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال ہے، ہر سال، یہ نہیں جب بکے گی تب دوں گا، نہیں۔ اور کیا ہوگا؟ انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی رحمت سے یقین ہے، آزمائش تو ہے اور آسانی کٹھن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہے کٹھن ہے، لیکن وہ آزمائش پہ اللہ کی فضل و کرم سے پورا اترے، اللہ وہ ریٹ دیں گے جو اس کے تصور میں بھی نہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ملے گی تب دیں گے، اور یہ جو جب ملے گی تب دوں گا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا خوف ہے۔ اس کا پتہ ہے کہ آئندہ سال تک جیے گا کہ نہیں جیے گا، مر گیا تو زکوٰۃ کے بغیر جو پراپرٹی ہے کل قیامت کے دن اس کے گلے کا تو طوق بنے گا۔ اضحیٰ کی صورت اختیار کی، یہ سودا نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دینا ہی دینا، اور انشاءاللہ اس میں خیر مسئلہ یہ۔ اب چاہیں تو میں مسائل بیان کرتا جاؤں یا ویسے پوچھیں۔ سوال یہ ہے، ایک میں 2 سوال، ایک تو یہ پیسے آئے نہیں، 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 25 لاکھ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 4 سال بکی تو 4 سال کی زکوٰۃ دے گا یہ 1 سال کی؟ تو دوسرے سوال کا جواب آسان ہے، تو وہ پہلے وہ دیتا ہوں، چاچا ہی نے ایک تو ہر سال دی نہیں، اب 4 سال بعد دینے کا موقع ہے تو پھر پوچھتا کہ دوں کہ نہ دوں۔ وہ تو یہ پوچھنے والی بات نہیں، یہ پوچھے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ضرور دے، اور انشاءاللہ اللہ سے اس امید سے دے اللہ قبول کرے۔ باقی ہر سال جو اس نے نہیں دی، یہ معاملہ کسی بندے کا نہیں، اس کا اور اس کے رب کا۔ اگر کوئی بندہ واقعتاً مجبور،
الفاظ پہ غور کیجیے، اگر اللہ کرے غلط نہ کہوں، وہ بندہ کتنا مجبور ہے اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں خواہ بیچ میں دخل دوں، اگر کوئی ایسا مجبور ہے کہ نہیں دے سکتا تو اللہ جانتے، لیکن میں ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا یا وہ جانتا ہے یا عرش والا رب جانتا ہے۔ اگر وہ اس بات میں سچا ہے تو انشاءاللہ خیر ہے، لیکن عام طور پر ہم سچے نہیں ہوتے۔ ابھی شادی ہوئی، پتہ چل جائے گا کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ایک رات کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے؟ ایک شادی 25 لاکھ روپے بل تھا اس رات کا ہوٹل کا، اور پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ، میں تو اپنی معلومات کی بات کرتا ہوں۔ تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر واقعتاً نہیں دے سکتا تو انشاءاللہ خیر ہے، لیکن اگر دے سکتا ہے تو پھر نہ دی تو پھر خیر نہیں۔ عوان صاحب کا سوال یہ ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ عشر اور زکوٰۃ وہی احکامات ہیں عشر کے جو زکوٰۃ کے؟ جی ہاں، جب زمین کی پیداوار پر دے گا تو اس کا نام عشر ہے، وہی زکوٰۃ کی صورت، اور اس کے احکامات وہی ہیں جو زکوٰۃ کے۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو بد عقیدہ ہے، بے نماز ہے، ٹھیک ہے اگر دینے کا مقصد یہ ہو کہ اس کو دین کے قریب کرنا ہے یہ تو ٹھیک ہے، وگرنہ نمازی اچھے عقیدے والے مر رہے ہوں اور ان بے دینوں کو دیا جائے یہ تو ٹھیک نہیں۔ بہت اچھا سر، اگر کسی کو قرض دیا ہے تو زکوٰۃ کون دے؟ قرض دینے والا یا لینے والا؟ جواب میں تفصیل ہے۔ جو قرض دیا جاتا ہے مقروض کے حساب سے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک مقروض وہ ہے جو ڈوب گیا، جس سے ملنے کی امید ہی نہیں۔ کچھ لوگ اپنے کاروباری حلقوں میں اس کی کہتے ہیں نابود برائی۔ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ ہمارے گجرات میں کہتے ہیں نابود برائی، نابود برائی جس کے ملنے کی امید ہی نہیں، کھاتے سے مٹاتے بھی نہیں لیکن ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ کبھی لڑائی جھگڑا تو کھاتا دکھانا ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ملنا۔ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کھاتے میں رکھتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات نابود برائی بھی حکم الہی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس سال ملے گی اس سال کی زکوٰۃ دے، اور انشاءاللہ یہ کافی۔ قرض کی دوسری صورت کہ نابود نہیں بود ہے، میت نہیں زندہ برائی ہے، لیکن دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے کس پر؟ قرض دینے والے پر۔ وہ کہ میں کیا کروں، ایک تو قرض دیا اب زکوٰۃ دوں۔ اچھی طرح سن لیجیے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اور قرض کا دینا فرض نہیں۔ میں اپنی جیب سے کسی کو 1000 روپیہ قرض دے رہا ہوں، یہ مجھ پر فرض نہ تھا، لیکن اس 1000 کی زکوٰۃ دینا 25 روپے یہ مجھ پر فرض۔ اگر میں 25 روپے زکوٰۃ فرض نہیں دے سکتا تو قرض نہ دوں، یہ پہلے دن سے فیصلہ کریں، اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ ہر وہ قرض جس کے ملنے کی توقع ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور کون دے؟ جس نے قرض دیا ہے۔ ایک منٹ، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو اس کے یہ نصیحت ہے کہ وہ قرض نہ دے،
حافظ صاحب کا سوال ہے کہ ہر سال دے، جی ہر سال دے، جو ایک سال دینے کی بات ہے وہ اس قرض میں ہے جس کے ملنے کی توقع نہ ہو، جس کے ملنے کی توقع ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال دینا ہے۔ اور یاد رکھے نہ قرض دینا بغیر اجر و ثواب کے ہے اور نہ زکوٰۃ دینا بغیر اجر و ثواب کے۔ یہ خواتین کے سوالات ہیں، اب میں خواتین کے سوالات کو ترجیح دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سوالات عورتوں کی طرف سے ہیں لیکن ہیں کاروباری، تو شیخ ہی نہ ہو۔ شیخ صاحب گھر والے تو نہیں آئے ہوئے، میرے گھر والے سے آئے ہوئے ہیں۔ جو پیسہ کاروبار میں لگایا ہو وہ خواتین کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے، ان پر زکوٰۃ۔ اگر زمین کاروبار کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو نوٹوں پر نہیں ہوگی۔ کسی کو 10 لاکھ 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو ہر سال ان پر زکوٰۃ کا دینا ہے۔ دوسرا سوال، جو مکان کرائے پہ دیا ہے اور کرایہ ہر ماہ آیا کھایا، سال کا حساب کیا، کرائے میں سے کچھ بھی نہیں بچا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایک سوال میں خود ہی کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں کرنا، عربی مہینوں کے اعتبار سے کرنا۔ جیسا پڑھا لکھا آدمی ویسا مشکل سوال، آسان سوال کرتے ہیں بیٹا۔ سوال یہ ہے کہ زمین لی ہے قسطوں پر، قسط دی، اب فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے یا کرائے کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے جتنی قسط دی ہے یہ اتنے کا مالک ہو گیا۔ 1 کروڑ کی جگہ 10 لاکھ کی قسطیں دے چکا تو 10 لاکھ کی پراپرٹی کا مالک۔ اب زکوٰۃ کا کیا کرے؟ یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ چکا تو مشورہ یہ ہے غریبوں کے حق کو ترجیح دے، انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہوگی۔ اس کی زکوٰۃ دے دے تو انشاءاللہ اس کو خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہی۔ سوال کے جواب سے پہلے ایک بات، اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اسلامی ریاست جو زکوٰۃ لیتی ہے یا لیتی تھی وہ ایسے کاموں میں خرچ نہ کرتی تھی جس سے اغنیاء فائدہ اٹھائے، وہ مخصوص لوگوں کے لیے، یہ ضمنی طور پہ بات ہے۔ اب جو سوال ہے کہ کیا ٹیکس کے طور پر ادا کردہ رقم آدمی اس کو زکوٰۃ کا حصہ تصور کر کے اپنی زکوٰۃ سے مائنس کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے نہیں، وہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ ایک خاتون کے پاس 4 تولہ سونا اور 20 لاکھ روپیہ، اب اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اللہ پاک اس بہن کو جزائے خیر دے۔ بڑا ہی مفید سوال ہے، کتنے لوگوں کی انشاءاللہ اس سے خیر ہوگی، اور اللہ مجھے ٹھیک جواب دینے کی توفیق دے۔ جو نقد ہے اصل میں یہ سونا چاندی کے لیے رسید ہے، یہ نقد کاغذ تو کچھ بھی نہیں۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان دا طلب، اسٹیٹ بینک کا گورنر دینے کا، یہ کاغذ ہے صاحبان کے لیے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو کاغذ تو کچھ نہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ سونا اس کے ساتھ جو نقدی ہے، روپے، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، یورو، جو کچھ بھی ہے ان کو جمع کیا جائے۔
اس طرح سونا اور چاندی اگر دونوں ان کو جمع کیا جائے پھر نصاب کا پتہ چلے گا کہ وہ نصاب بنتا ہے کہ نہیں. اب 20 لاکھ اور 4 تولے سونا جب جمع کیا جائے تو 7.5 تولے کی قیمت بنتی ہے کہ نہیں شیخ صاحب؟ تو 70 لاکھ تو 7.5 تولے کا تو سارا بنتا ہے 5.5 لاکھ قیمت. تو یہ 20 لاکھ ہے. تو 20 لاکھ زائد 4 تولے جمع کر کے اس کا 40واں حصہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کا دینا. اب دیکھیں گے اگر رقم اتنی ہو کہ چاندی سے نصاب بنتا ہے تو چاندی کا بنا, اور جب چاندی کا بنے گا تو سونے کا تو بنے گا. یعنی غریبوں کا فائدہ دیکھنا ہے. رانا صاحب خوش ہو رہے اس کے سوال ہے پھن صاحب انشاءاللہ نہیں پھنسے. جو جائیداد خریدی ہے اس کی قیمت ہے 1 لاکھ, قسطیں دی ہے 50,000. اب قیمت ہو گئی 1 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ. اب زکوٰۃ دے 50,000 کی یا اس پراپرٹی کی آدھی, وہ کتنے کا مالک ہوا ہے؟ جب 1 لاکھ پراپرٹی کی قیمت ہے 50,000 دیے ہیں تو 50% کا مالک ہے. تو اب جو کرنٹ ویلیو ہے 10 لاکھ تو اس کی قسطوں کی جو ویلیو ہے وہ 50,000 نہیں, وہ 5 لاکھ. تو زکوٰۃ دے 5 لاکھ کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اللہ کرے کہ یہ قسطوں کی قیمت 10 ہو جائے, زکوٰۃ دے کے ساری 10 لاکھ مل جائے تو فائدہ ہی فائدہ. یہ اچھا سوال ہے. زیورات کی جو زکوٰۃ ہے, اب یہ قیمت جو آپ نے بتلائی وہ تو خالص سونے کی ہے, تو وہ قیمت کیا لگائے؟ مجھے جو علم ہے اور میرے ساتھی جو زیادہ جانتے ہیں وہ اصلاح کر دیں, 15% قیمت کم ہوتی ہے. جو ریٹ 24 کیرٹ کا ہے عام طور پر زیور جس میں ملاوٹ ہے اس کی قیمت 15% کم کر دی شیخ صاحب. تو 15% کم کر کے اس کی مالیت نکالے اور زکوٰۃ دے دے. اور اگر پھر بھی اطمینان نہ ہو تو کسی جاننے والے صراف سے اس کی قیمت معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کر دے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے اور کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. آدمی نے پلاٹ 1 2 3 خریدے ہیں اس نیت سے کہ ان کو بیچ کر اپنا مکان بنانا. اگر دیکھیں کہ اس کا جو آخری گول ہے وہ تو اپنا مکان بنانا ہے, اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر فوری گول دیکھیں تو کیا ہے, ان کو فروخت کرنا ہے تو پھر زکوٰۃ ہونی چاہیے. اس بارے میں جو جواب ہے وہ یہ ہے, اب جو پلاٹ ہیں وہ بیچنے کے لیے ہیں یا رکھنے کے لیے؟ اب جو پلاٹ ہیں ملک صاحب بیچنے کے لیے رکھنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے تو نہیں. ان پلاٹوں کی مٹی کو کھود کے مکان بنانا ہے, کیا کرنا ہے؟ ان کو بیچنا ہے. تو اس وقت یہ فار سیل ہے, تو جو چیز فار سیل ہو اس پر زکوٰۃ ہو اور اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ پاک سے وہ سودا کرے جس میں اس کی خیر, تو خیر یہ اس کی زکوٰۃ دے. جب ہے رینٹ پہ اور نیت ہے بیچنے کی تو انشاءاللہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر گاہک آ گیا اچھا تو بیچ دے. تو غالب تو بیچنا ہے نا, اس کو مال زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ دے اور انشاءاللہ اس کو برکت ہو. بہت اچھا سوال ہے اور بڑے لوگوں کی ضرورت. اولاد کو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, ان کو جو دینا ہے اپنی جیب سے دینا. بہن بھائی
जिनका खर्चा उसके जिम्मा नहीं, जॉइंट फैमिली जुदा जुदा है, उनके लिए बेहतरीन ये है अपनी जेब से दे, लेकिन अगर ज़कात से भी दे दे, अपने अपने घर हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान दे सकता है। ये कुछ सवालात आए हैं, इनको देखो। एक शख्स के पास इस वक्त रकम है, लेकिन 10 माह बाद इरादा है कि उससे कुछ खरीदना है, तो क्या करे? जवाब यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक ज़कात अदा करे। आइंदा क्या होगा, अल्लाह पाक खैर करे। एक शख्स ने जगह खरीदी ज़ाती रिहाइश के लिए या किराए के लिए, लेकिन हालात ऐसे हुए कि कुछ अरसा बाद उसको फरोख्त कर दिया, तो उस पर गुज़श्ता सालों की कोई ज़कात नहीं। जब उसकी नीयत उसको फरोख्त करने की हुई, तब उस पर ज़कात का वाजिब होना शुरू होगा। जब उस नीयत पर साल गुजरे तो फिर वो ज़कात को अदा कर दे। माँ बाप और औलाद के सिवा यानी तमाम वो लोग जिनका खर्चा हमारे जिम्मा नहीं, उनको ज़कात में से दिया जा सकता है। ज़कात की रकम से इफ्तारी करवाना दुरुस्त नहीं। अच्छी तरह नोट फरमाएं, ज़कात की रकम से इफ्तारी करवाना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह ज़कात की रकम को किसी ऐसी जगह खर्च करना जिससे गरीब और अमीर सब फायदा उठाएं, दुरुस्त नहीं। कई लोग अस्पतालों में देते हैं, वहां अमीर भी इलाज करवाते हैं, गरीब भी, वहां ज़कात से देना दुरुस्त नहीं। जितने काम जिसमें गुरबा और अगनिया सब शरीक हैं, वहां ज़कात से देना दुरुस्त नहीं। बस मेरा जवाब यही है कि जो रकम ज़कात की हो वो गरीबों के लिए है, उसमें अमीर अपना। अब अस्पताल की अब अगर कोई शख्स पैसे देके इलाज करवाता है, उसका मामला जुदा, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर अस्पताल की इमारत, सारा साजो सामान वो तो सदका खैरात से बना है, अब कोई वहां जाके डॉक्टर की फीस दे और कहे मैंने तो अपने जेब से उठी। ज़कात के पैसों से मस्जिद बनवाई जा सकती है, इस बारे में अगरचे कुछ उलमा ने इजाजत दी है, लेकिन आम और मशहूर फतवा यही है कि ज़कात का पैसा मस्जिद के बनाने में खर्च न किया जाए। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसकी जायज जरूरियात उसकी आमदन से कम है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है, चाहे उसके पास अपने पैसे हैं या नहीं। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस को खत्म करेंगे। किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी कीमत कम हो रही है, हर साल जब ज़कात देने का वक्त हो, उस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू हो उसकी ज़कात देना। अल्लाह ताला कहने सुनने में जो गलती उसको मुआफ फरमाए, और जो ठीक बात उन्हीं की तौफीक से कही गई